سب سے پہلے آغا صاحب میں آپ کے سامنے معاملات رکھنا چاہوں گا. یہ قراتی دور ہوا ہے بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین کے. ٹھیک ہے, گفتگو آپ تو کولیگ رہے ہیں سارے, جو پاکستان تحریک انصاف میں بھی رہے ہیں اور اکٹھے بہت سے پروگرامز میں آپ ان کے ساتھ شرکت بھی کرتے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس ہے جو اب شروع ہوا ہے, اس سے کوئی نتیجہ نکل پائے گا, یا جو اتنا فرق ہے دونوں سائیڈز میں یعنی حکومت میں اور پی ٹی آئی میں, یہ کچھ کم ہو پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب, بات یہ ہے کہ پولیٹکس میں, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جو وہ آرگنائزیشن ہے جو پولیٹکس کی بات کرتی ہے, یا تمام وہ سیاسی جماعتیں جو ان کے اکابرین, ان کے پاس کیا چیز ہے؟ ان کے پاس ڈائیلاگ ہے, ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ کنونس کرے یا کنونس ہو جائے. تو ڈائیلاگ تو ہونے چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ شرائط کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے تو اس کا نتیجہ کبھی بھی نہیں نکلے گا. اچھا, نمبر ون کہ ایز اے پارلیمنٹیرین میں خود ایک ایم این اے ہوں اور اپنے حلقے کے سے منتخب ہوں, اور میرے ووٹرز ہیں جنہوں نے مجھے کسی ہوپ سے یہاں بھیجا ہے اس ہاؤس میں. تو میں کسی کی ڈکٹیشن پر اپنا ٹینور کبھی بھی ختم نہیں کروں گا. دیکھیں, اب جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اپنی ذاتی منشا کے لیے, اپنی ذاتی ول کے لیے, اپنی ذاتی خواہش کے لیے تمام ایم این ایز کو نکالا اس پارلیمنٹ سے, جس کا زندہ مثال وہ تمام ایم این ایز میرے کولیگز, جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا, ہمارے سے نجی محفلوں میں کہتے رہے کہ یار اس کو کون سمجھائے, یا اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ایک امانت ہے ان کی. تو وہ سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. میں نہیں سمجھتا اگر کسی ایسی شرط پہ کہ اس نیشنل اسمبلی کے ٹینور سے پہلے کوئی الیکشن ہو, یہ کم سے کم ایز اے ایم این اے میں تو کبھی تسلیم نہیں کروں گا. میری تو کبھی خواہش نہیں ہوگی کہ ایسی کوئی بات ہو. اس کی زندہ مثال پھر اگین دوبارہ دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جن لوگوں کو زبردستی خان صاحب نے استعفے دلوائے, پھر اس استعفوں کے لیے وہ اس پولیٹکس کو, اس استعفہ پولیٹکس کو کھیلنے کے لیے کبھی اسپیکر آفس آتے تھے کہ جی ہمارے استعفے قبول کریں, کبھی کورٹ جاتے تھے کہ وہ استعفے قبول کریں. پھر ہوا کیا کہ دوبارہ انہوں نے کورٹ گئے کہ جی ہمارے استعفے ہم نے جو دیے ہیں وہ نہ قبول کیے جائیں. پھر اب ڈیلی جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے ان ایم این ایز کی بےزتی کروانے کے لیے, ان کی انسلٹ کروانے کے لیے جو کہ استعفیٰ دے چکے ہیں, وہ خواہ مخواہ ہے اس طرح کا. اگر اس قسم کا نیریٹیو اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے ڈائیلاگ کرنا ہے تو سوری سے اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. باقی ایک بات طے کہ کم سے کم نیشنل اسمبلی اپنے ٹینور سے پہلے, اپنے وقت سے پہلے, ان جیسی بیوقوفی جو انہوں نے کی ہے, غیر سنجیدہ اور غیر سیاسی فیصلے, کم سے کم میں توقع نہیں کرتا ہوں حکومت سے کہ وہ کوئی اس طرح کا غیر سیاسی فیصلہ ان کے ساتھ. بٹ ڈائیلاگ کی بات تو جس طرح آپ نے کہی وہ جناب آصف زرداری صاحب بھی کرتے ہیں, بلاول صاحب بھی کرتے ہیں, لیکن یہ آپ کیا ویو ہے, یا آپ کیونکہ سب سے بڑی اس کولیشن کے اندر پی ایم ایل این ہے اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اگر یہ پارلیمان یا قومی اسمبلی یا باقی دو اسمبلیوں کی تحلیل بھی آپ نہیں مانتے, تو آپ کے نزدیک آپ کا موقف ہے جی اکتوبر میں انتخابات ہوں اکٹھے. پی ٹی آئی کا یہ موقف نہیں, پی ٹی آئی اس سے بالکل دور ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہو جائیں 1 مہینے, یا چلیں آپ نے اگر آگے بھی لے کے جانا ہے تو پھر آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. یہ گیپ آپ کو برج ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے فرق کتنا ہے. منیب, میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ آگے نہ جائے, لیکن صرف ایک شخص کی خواہش کے مطابق اتنے عوام کا مینڈیٹ, یعنی اگر میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں تو اس پارلیمنٹ کو نہیں ہونا چاہیے, اگر میں حکومت میں نہیں ہوں تو یہ حکومت نہیں ہو, اگر میں پاکستان کی باغ دوڑ میں نہیں ہوں تو پاکستان کی اکانومی تباہ ہو, اگر میں تو یہ تو دیکھیں, یہ اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, میں اگین دوبارہ بولوں گا کہ اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے ڈائیلاگ کرنے ہیں, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے اپنی بات چیت شروع کرنی ہے, تو پھر سوری یہ ڈائیلاگ ہو تو جائیں گے, اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. نتیجہ جب ہی نکلے گا کہ بغیر کسی شرط کے, اور جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے, لیکن اس آئین کی تشریح وہ تشریح ہو جو کہ حقیقت پر مبنی ہو, نہ کہ باعث تشریح ہو کسی کی. دیکھیں, کسی کی فیملی کی خواتین اس کے پر
فیصلے نہ دے رہے ہوں. چلے اب آپ پارلیمان کے اندر نہیں ہے, وہاں تو آپ کا استحقاق ہے, آپ کو پروٹیکشن بھی ہے. یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا, میں نے کسی کا نام نہیں لیا. میں منیب بھائی سمجھتا ہوں تھوڑا بہت آپ جیسے لا کے جو ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, اس لیے میں نام کسی کے نہیں لے رہا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ کس کی ساس نے کس کو کیا بولا. اچھا بس چلیں ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی دھیان رکھیے گا آپ کے ساتھ اطہر کاظمی صاحب بیٹھے ہیں, وہ آئین کے معاملے میں بہت حساس ہیں, اور جیسی کوئی وائلیشن ہوگی تو وہ فوری طور پر اس کا نوٹس لیں گے.